کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے فوج آ گئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پاک فوج کے جوان تعینات۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں سندھ میں فوج کی تعیناتی کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ سندھ حکومت نے پاک فوج کی خدمات کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا۔ پنجاب اور KP کے مختلف شہروں میں پاک فوج کا ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے ہمراہ گشت۔ پشاور میں 100 سے زائد دکانیں سیل، 300 سے زائد افراد گرفتار۔ پاک پتن میں 52 دکانیں اور 20 ہوٹل سر بمہر۔ گجرانوالہ میں 20 افراد کے خلاف مقدمات درج، 22 دکانیں سیل اور 14 گاڑیوں کے چالان۔ کرونا وائرس کی ہلاکت خیزی، ملک بھر میں مزید 118 افراد چل بسے، 5611 نئے کیسز رپورٹ۔ خیبر پختونخوا حکومت کا مردان میں مکمل لاک ڈاؤن لگانے کا اعلان۔ کامران بنگش کہتے ہیں مردان میں آج سے 7 دن کے لیے مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ کیس مثبت آنے کی شرح 40% ہے۔ کراچی کے ضلع وسطی، حیدرآباد کی 8 UCs اور لاہور کے کئی مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن۔ کاروباری مراکز اور دکانیں بند۔ لاہور سمیت پنجاب کے 25 اضلاع میں اسکول اور کالج بند کر دیے گئے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک بھر میں جاری امتحانات ملتوی کر دیے۔ آپ نے ماسک نہیں لگایا ہوا، کیا وجہ؟ تو جیب میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ نمائش کے لیے تو لگائے نا ماسک۔ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا؟ بچوں کو بھی بس وہ جلدی میں آ گئے جناب، اس لیے وہ ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا، میں نے لینا تھا ابھی ماسک میرا جیب میں ہے سر، میرا گم ہو گیا ہے، میں لینے گیا، لڑکا آ رہا ہے، بس وہ یاد نہیں رہا، موٹر سائیکل سے ابھی اترے ہیں نا۔ کراچی سے خیبر تک کورونا کے سنگین وار، عوام پھر بھی SOP سے بیزار۔ گھر سے باہر کھابے برقرار، بازاروں میں بھی ماسک لگانے کو نہیں تیار۔ کورونا شہر شہر صف ماتم بچھا رہا ہے، لیکن عوام کی صفوں میں بے نیازی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ماسک پہنتے ہیں نہ سماجی فاصلے کا ہے خیال۔ کوئٹہ میں دکانیں بند کرانے کے دوران طاقت کا مبینہ استعمال۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کے گارڈز کی شاپنگ سینٹر کے باہر فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ اورنگزیب بادینی کہتے ہیں دکانداروں نے 2 لیویز اہلکاروں پر تشدد کر کے زخمی کیا۔ شاپنگ سینٹر کے عملے نے اہلکاروں سے اسلحہ، وائرلیس سیٹ اور موبائل چھینا۔ چین سے خریدی گئی کورونا ویکسین کی 10 لاکھ ڈوز پاکستان پہنچ گئی۔ قومی ایئر لائن کے 3 خصوصی طیارے ویکسین لے کر پاکستان پہنچے۔ ویکسین فیڈرل EPI کے مرکزی سٹور منتقل۔ کورونا مریضوں کے لیے آکسیجن بچانے کی کوشش۔ پنجاب میں 2 ہفتے کے لیے الیکٹیو سرجریز پر پابندی عائد، صرف ایمرجنسی سرجریز ہوں گی۔ وزیر صحت یاسمین راشد کہتی ہیں 90% آکسیجن کورونا مریضوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ کورونا کی تیسری لہر میں ہسپتالوں پر دباؤ میں بے پناہ اضافہ۔ لاہور میں 90% وینٹیلیٹر زیر استعمال۔ 1.25 کروڑ کی آبادی کے لیے 30 وینٹیلیٹرز دستیاب۔ میو ہسپتال میں 3، جنرل ہسپتال میں 5 اور جناح ہسپتال میں صرف 7 وینٹیلیٹرز خالی۔ گجرانوالہ میں 88، ملتان میں 85% وینٹیلیٹرز پر مریض زیر علاج۔ پشاور میں 80، سوابی میں 75 اور سوات میں 68% آکسیجن بیڈز بھر گئے۔ ملک میں کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والا ہر شخص ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے۔ سارے مافیا حکومت کے خلاف ایک ہو گئے ہیں۔ ملک میں پہلی بار سیاسی مافیاز کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا تحریک انصاف کے یوم تاسیس پر پیغام۔ کہا پارٹی بنانے کا بنیادی مقصد ملک سے کرپشن کا خاتمہ تھا۔ قومی وسائل کی کمی سے نہیں، کرپشن سے تباہ ہوتی ہے۔ آخری گیند تک لڑنے والا کبھی ہار نہیں سکتا۔ حکومت کی 2.5 سالہ کارکردگی پر فخر ہے۔ شفاف انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں لا رہے ہیں۔ ملکی معیشت بھی ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ملک کا وزیر اعظم آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چور ہو تو عوام تباہ ہوتے ہیں۔ عمران صاحب 2018 سے اب تک ملک تباہ ہوا۔ 2.5 سالہ کارکردگی پر آپ کو فخر نہیں، شرم آنی چاہیے۔
نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل، کہا مہنگائی 3 سے 16% کرنے پر آپ کو فخر نہیں شرم آنی چاہیے، معیشت، روزگار اور ترقی تباہ کرنے پر آپ کو فخر نہیں شرم آنی چاہیے۔ محمد زبیر نے کہا عمران خان کہتے ہیں انہیں 2.5 سالہ کارکردگی پر فخر ہے، ان کے وزیر خزانہ کہتے ہیں پچھلے 2.5 سالوں میں سب کچھ تباہ ہو چکا۔ خان صاحب بتائیں سچ کون بول رہا ہے؟ عمران خان مہنگائی پر قابو نہ پانے کی ذمہ داری لیں اور استعفیٰ دے کر گھر جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا مطالبہ، کہتے ہیں غریب کی آواز بننا سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں، دنیا کے حکمران عوام کا فائدہ سوچتے ہیں اور عمران خان چندہ لینے کی نئی ترکیبیں، ملک میں مہنگائی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے۔ عمران خان کرائے کے گھر میں رہنے والے ایک عام آدمی کے مہینے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں، سلیکٹڈ وزیراعظم کے جرائم کو عوام کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بھارت میں کورونا نے تباہی مچا دی، 24 گھنٹوں میں مزید 2700 افراد ہوئے شکار، 4 روز میں 13 لاکھ نئے کیسز رپورٹ۔ نئی دلی میں صورتحال تشویشناک، لاک ڈاؤن میں 1 ہفتے کی توسیع، ہسپتالوں میں آکسیجن کی کمی، وزیر اعلیٰ نے دوسری ریاستوں سے آکسیجن مانگ لی، مودی بھی پریشان، کہا وائرس کی دوسری لہر نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے، آکسیجن کا بندوبست کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بھارت کو مدد کی پیشکش، ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں مثبت جواب آیا تو براستہ واہگہ معاونت فراہم کی جائے گی۔ بھارت میں نفرت کے جواب میں مسلمانوں کی محبت، مودی کی مسلم دشمن پالیسیوں کے باوجود بھارتی مسلمان کرونا متاثرین کی مدد میں پیش۔ ناگپور کے تاجر پیارے خان نے 1 کروڑ روپے کی آکسیجن اسپتال کو عطیہ کی۔ ممبئی میں پھول نگر کی مسجد میں بلا کسی تفریق آکسیجن سلنڈرز کی مفت فراہمی جاری۔ مسلمان نوجوان کورونا مریضوں کے لیے بڑھ چڑھ کر پلازما بھی عطیہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بھارت میں کورونا سے ہلاکتوں پر اظہار افسوس، کہا انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے ہمیں مشترکہ کوشش کرنا ہوگی۔ اناؤنس کیا تھا ہماری بات سب کے حوالے سے، ایئر پہ فیملی کے حوالے سے، وہ ایک خاص جہت میں وہ $10,000 تھے، لیکن بطور مجموعی اماؤنٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے اور اس سے خاصا زیادہ ہے۔ وہ $10,000 نہیں ہے، وہ الحمدللہ $3.5 لاکھ، $3.5 لاکھ کے ڈونیشن ہے ایئر پہ فیملی کی طرف سے، $3.5 لاکھ کا الحمدللہ۔ تو گھر سے آغاز الحمدللہ۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن انسانیت کے لیے سرگرم، ARY نیٹ ورک کی WMO کو فنڈ ریزنگ کے لیے ٹیلیتھون، صدر ARY نیٹ ورک سلمان اقبال، سیلانی کے چیئرمین مولانا بشیر فاروقی اور دیگر کی شرکت۔ صدر ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کہتے ہیں WMO سماجی خدمات کے میدان میں بڑے کام کر رہا ہے۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن 20 سال میں مختلف ممالک میں $80 ملین کا کام کر چکا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کا WMO کے لیے $10 لاکھ کا عطیہ، کہا جو کام مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب نے شروع کیا اسے سلمان اقبال آگے لے کر جا رہے ہیں۔ امریکہ سے سمٹ بینک، پاکستان سے سمٹ بینک، امریکہ سے چیز بینک، UK سے حبیب بینک زیورخ کے بتائے گئے اکاؤنٹ نمبرز پر عطیات جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ آن لائن عطیات کے لیے وزٹ کریں ویب سائٹ www.wmoworld.org پر اور نیکیوں کے مہینے رمضان میں کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سندھ میں گورنر راج لگنے کا امکان مسترد کر دیا۔ کراچی میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کراچی اور سندھ میں ووٹ لسانی بنیادوں پر دیے جاتے ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کارکردگی پر ووٹ ملتا ہے، سندھ میں کارکردگی پر ووٹ نہیں ڈالا جائے گا تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہرارے میں شاہینوں کا پلٹ کر وار، گرین شرٹس نے زمبابوے کو دلچسپ مقابلے کے بعد تیسرا T20 ہرا دیا۔ 24 رن سے میچ جیتنے کے ساتھ ساتھ سیریز بھی 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 166 رنز کا ہدف دیا، رضوان کی جارحانہ نصف سنچری، حسن علی نے 4 وکٹس لے کر مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا۔ 2 نصف سنچریز بنانے والے رضوان سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔
بابر اعظم نے وراٹ کوہلی سے ایک اور ورلڈ ریکارڈ چھین لیا. قومی کپتان T20 انٹرنیشنل میں تیز ترین 2000 رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی امارات کے ذریعے بھارت سے کسی قسم کے مذاکرات کی تردید. ترک ٹی وی کو انٹرویو میں بولے ہمارے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. UAE کوئی سہولت کاری نہیں کر رہا. پاکستان کبھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹا. بھارت ہے جو مذاکرات سے بھاگ جاتا ہے. وزیر اعظم کہہ چکے بھارت امن کے لیے ایک قدم اٹھائے تو ہم 2 اٹھائیں گے. پانی ملے گا تو ہم ووٹ دیں گے. ہم ادھر ترس رہے نہ پانی ہے, بجلی ہے تو بجلی بھی چلی جاتی ہے, کوئی ہمارے لیے سہولت نہیں ہے ادھر. PTI ہے جس نے یہ ابھی اپنے دور حکومت میں یہ روڈ تعمیر کروائے. پانی نہیں ہے نلکے میں, ووٹ مانگنے نہ آنا حلقے میں. NA 249 کراچی کے شہریوں نے ووٹ کو پانی کی فراہمی سے مشروط کر دیا. قائم خانی کالونی کے مکین برسوں سے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد فراہمی آپ کے ادارے وفاق کے ماتحت نہیں. MNA عامر مکسی اور MPA میر نادر مکسی کی نیب سکھر طلبی. خنبر شہداد کوٹ کی ترقیاتی سکیمز کا ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت. ملزمان پر خنبر شہداد کوٹ کے منصوبوں کے 2 ارب روپے جھل مکسی منتقل کرانے اور ترقیاتی منصوبے من پسند ٹھیکیداروں کو دینے کا الزام ہے. ناگن چرنگی کراچی کے قریب مبینہ مقابلہ, 2 ڈاکو ہلاک. ملزمان نے ATM سے رقم لے کر نکلنے والے کو لوٹنے کی کوشش کی, پولیس سے سامنا ہو گیا. ملزمان کی فائرنگ سے لوٹنے والا اور خاتون بھی زخمی. کراچی میں شہری کی کال پر ATM میں واردات ناکام. چور ATM میں واردات کرنے آیا تھا. شہری نے 15 پر کال کی. پولیس پہنچنے پر ملزم گیس کٹر, آلات اور موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گیا. کراچی شاہ فیصل کالونی میں نجی کمپنی کے رائڈر کو لٹیروں نے لوٹ لیا. اسٹریٹ کرمنلز شہری کو نہ رکنے پر چلتی بائک سے لاتیں مارتا رہا. ملزمان نے ہوائی فائرنگ بھی کی. ڈکیت موبائل اور رقم لوٹ کر فرار. گورنر پنجاب چودھری سرور اور اسپیکر پرویز الہی کی ملاقات. جہانگیر ترین گروپ اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال. PTI میں جو بھی درار ڈالے گا خود پچھتائے گا. دونوں رہنماؤں کا اتفاق. کہا عمران خان کی حکومت 5 سال پورے کرے گی. لاہور میں غریب عوام کا وکیل ہوں. دل توسا اور پسماندہ شہروں کے ساتھ ہے. پسماندہ علاقوں میں سڑکیں بھی بنیں گی, ڈیم, ہسپتال اور اسکول بھی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی توسا میں عمائدین اور کارکنوں سے گفتگو. کہا انتقامی کارروائی نہیں, ہمیشہ میرٹ پر کام کیا. اگر کسی سے زیادتی ہوئی تو حساب دینے کو تیار ہوں. KP میں صحت کارڈ سب کو مل گیا. پنجاب میں دسمبر تک مل جائے گا. بلاول سے پوچھتا ہوں آپ سندھ کے لوگوں کو صحت کارڈ کب دیں گے. PTI رہنما فاروق حبیب کی پریس کانفرنس. کہا بلاول کی توجہ صرف لوٹ مار کی طرف ہے. نون لیگ پر بھی تنقید. بولے شہباز شریف کی شوبازیوں کی وجہ سے TTs کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں. باؤجی دوائی لینے گئے, لندن جا کر بانی MQM2 بنے بیٹھے ہیں. بغیر مشاورت اسلامی مواد نصاب سے نکالنے والے کے خلاف کارروائی ہوگی. نصاب میں ایسا مواد نہیں ہے جس سے اقلیتوں کے مقدسات کی توہین ہو. مولانا طاہر اشرفی کی عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل. کہا عوام مساجد میں بھی SOPs کا خیال رکھیں. اور جنوبی افریقہ کے کرکٹر بوان فورٹن اور اہلیہ نے اسلام قبول کر لیا. 26 سالہ اسپنر کا مسلم نام عماد ہے. سوشل میڈیا پر مداحوں کا فورٹن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار.
بدلا من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape Nike Khilone या डिज्नी